ایک سوچ تسنیم کے ساتھ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں تسنیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک سوچ تسنیم کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے والدین۔ کائنات کا جو نظام ہے وہ ایک سائیکل کی شکل میں گھومتا ہے۔ آپ نے کوئی نیکی کی، آپ نے کوئی کسی کا فائدہ کیا، وہ آگے کسی اور کا فائدہ ہوا اور پھر گھوم کر آپ تک بھی وہ نیکی پہنچتی ہے، اس کا صلہ آپ کو ضرور ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، صلہ ملنا اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نظام قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ جیسے نظام کائنات ہے کہ سائیکل کی شکل میں چیزیں گھومتی ہیں، جیسے واٹر سائیکل ہے، پانی بھاپ بن کر آسمان پہ جاتا ہے، پھر بادل بن کر وہ برستا ہے بارش کی شکل میں اور زمین پر واپس آ جاتا ہے۔ تو آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ آپ تک واپس ضرور آتی ہے، اس کا صلہ آپ کو ضرور ملتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال، اگر آپ بیج ڈالتے ہیں کھیت میں تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو فصل پھل آپ کو ملنا ہوتا ہے، تو یا تو وہ اسی وقت آپ کو مل جاتا ہے جلدی، اور یا پھر وہ آپ کی آنے والی نسل جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ والدین نیکی کا کام کیا، انہوں نے اپنی اولاد کی پرورش کی ہے، تو ان کو اس کا صلہ بھی ملنا چاہیے۔ یہی نظام کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو صلہ اس کا دینا ضرور ہے۔ قرآن میں 31ویں سورہ 14ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چڑھائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اسی طرح 46ویں سورہ میں 15ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا، اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کیا ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے احسان کی بات کی ہے، ماں کی تکلیف کی بات کی ہے کہ اس نے آپ پر احسان کیا، قربانی دی ہے۔ تو آپ سوچیں گے پھر باپ کا اس میں کیا کردار ہے؟ باپ کا کردار دراصل آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ جب آپ ہوش سنبھالتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کا باپ دن بھر محنت کر کے گھر آتا ہے، تھکا ہارا آتا ہے، آپ کے لیے محنت کرتا ہے اور آپ کی خوشیاں پوری کرنے میں بہت سی قربانیاں دیتا ہے، بہت سارا اپنا وقت آپ کے لیے وقف کرتا ہے۔ تو اسی طرح تو ماں بھی ہے۔ ماں اگر آپ جائزہ لیں تو قرآن میں یہ نہیں مینشن کیا گیا کہ ماں جو ہے وہ آپ کے لیے، آپ کو کھانا دینے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہے، آپ کی ضدیں مانتی ہے، آپ کو کھلانا چاہتی ہے۔ یہ سب باتیں اس لیے مینشن نہیں کی کیونکہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ جان رہے ہیں۔ قرآن میں صرف اس طرف نظر ڈالی گئی ہے، وہ پہلو دکھایا گیا ہے جو آپ کو نہیں پتہ، یعنی آپ کی پیدائش سے پہلے تو اس وقت کیا ہوا وہ آپ کو نہیں پتہ۔ تو ماں باپ دونوں جو ہیں ان کی بہت ساری قربانیاں آپ کے لیے ہوتی ہیں۔ تعالیٰ نے ان پر احسان کرنے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات کیا ہے۔ 4 سورہ 36ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، غلام کنیز۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی کوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کس قدر آپ کو احسان کیا۔ اب میں نے اسی لیے احسان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ احسان ہی کا لفظ کیوں استعمال قرآن میں کیا گیا ہے۔ احسان اسی لیے کیونکہ اگر آپ کے والد آپ پر غصہ ہوئے اور آپ بھی آگے سے غصہ ہوئے تو یہ تو برابری کا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا کہ آپ برابری کا مقابلہ بازی رکھیں اپنے والد کے ساتھ کہ انہوں نے اگر غلطی کی ہے تو آپ بھی کریں، اگر انہوں نے آپ کو ڈانٹا ہے تو آپ بھی انہیں ڈانٹیں۔ اللہ تعالیٰ بلکہ احسان کی بات کر رہا ہے، یعنی آپ ان کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ بات کریں تاکہ ان کو صلہ ملے جو انہوں نے آپ کی پرورش کے لیے کیا تھا۔ اسی طرح دوسری سورہ 83ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ تو آپ سمجھے کہ یہ کس قدر ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار احسان، اچھے سلوک کی طرف راغب کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہنستے مسکراتے رہیے، خوش رہیے،
دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر دیں, لائک کر دیجیے گا, اور اگر آپ کو میری کوئی بات اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ نیکی کا پیغام, یہ اچھائی کا پیغام پہنچے, اور اگر وہ اس پر عمل کریں گے تو آپ بھی اس میں حصے دار بن جائیں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.